What if Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam enters those gatherings? कितना उनको दुख होता होगा कि यार इसके लिए हमने कुर्बानियां दी थी, इन लोगों के लिए मेरे असहाब ने, my companions they died. हम इमेजिन करें, हम अपने नबी को ये भी हम तसव्वुर नहीं कर पा रहे कि अगर हमारे सामने हमारे नबी आ जाएं तो हम उनको मुंह दिखाने के काबिल हैं भी कि नहीं। जिस तरह बंदे ने अपनी जिंदगी गुजारी होगी ना, तो अगर तो बंदा मुत्तकी है, मुहसिन है, नेकी करने वाला है, इट इज पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, कि उस शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेलकम करें। यार जिंदगी गुजारने का मजा तो आए, खुदा की कसम मजा तो आए। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग कंगले हैं, हम लोग फकीर हैं। अगर आदम के बेटे के पास एक पूरा पहाड़ सोने का आ जाए ना, वो दूसरे की तमन्ना करेगा, दो हो तो तीसरी की तमन्ना करेगा, और आदम का बेटा जो है ना, मिट्टी के सिवा उसका कोई पेट नहीं भर सकता। तो सुब्हानअल्लाह, इट मेक्स मी फील कि वेयर आर वी हेडिंग, टू बी ऑनेस्ट। बिफोर आई स्टार्ट, आप लोगों के लिए ना छोटी सी एक्टिविटी है, और यह है कि आप लोगों ने बिल्कुल इसको मजाक नहीं लेना, सोचते हुए आपने मुझे बताना है कि व्हाट इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछूंगा, बल्कि आप हाथ का खड़ा कीजिएगा, सोचें एक बार कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेट्स से इफ ही एंटर्स फ्रॉम आउटसाइड, आते हैं और वो आपसे मिलते हैं, व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग यू से टू हिम? सोचें, जिसने बताना है मुझे हाथ खड़ा करके बताएं। और ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड टू मीट यू। पता है आपको, आज मैं इसी मौजू के ऊपर इंशाल्लाह बात करूंगा, तो मुझे बताएं, आप हाथ खड़ा करें। आई डोंट सी एनी हैंड्स रेजिंग। जी ब्रदर, उनका साथ चाहिए आपको। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? आप लोग उस चीज को मेरे ख्याल से अभी तक ना एप्रीहेंड नहीं कर पा रहे। अल्लाह अकबर, क्या कहेंगे आप? सोचें, बताएं मुझे आप। थिंक ब्रदर्स, थिंक। उस हस्ती को जब आप मिलेंगे, आप अल्लाह अकबर, हाउ वुड यू थैंक हिम? अगर वो इतनी कुर्बानियां ना देते, इतने गमों को, इतनी तकालीफ को बर्दाश्त ना करते, तो आज हम इस मस्जिद में ना बैठे होते। हाउ वुड यू थैंक हिम? आई नीड आंसर्स फ्रॉम यू गाइस। बताएं मुझे, बताएं, क्या कहेंगे आप? जी माशाल्लाह, कि आई लव यू ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह। एनीबडी एल्स प्लीज? जी माशाल्लाह, ठीक है जी, माशाल्लाह, आप जरूर पढ़ेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है यार। थोड़ा सा सोचें आप, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, सुभान अल्लाह। अभी मैंने आपसे एक तो इस गैदरिंग की बात की है ना, अब जो मैंने आपको जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की गैदरिंग्स की जो मैंने आपसे बात की थी, व्हाट इफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्स दोज गैदरिंग्स, कितना उनको दुख होता होगा कि यार इसके लिए हमने कुर्बानियां दी थी, इन लोगों के लिए मेरे असहाब ने, माई कंपेनियंस दे डाइड, दे लेफ्ट देयर होम्स, वो अपने घरों को छोड़ आए, मैंने गालियां खाई, हालांकि मैंने कभी जिंदगी में कोई झूठ नहीं कहा, किसी का बुरा नहीं सोचा। एंड लुक एट दिस पीपल, और नाम क्या है इनके? मोहम्मद हैं, फातिमा हैं, खदीजा नाम है, बने हुए हैं मुसलमान। हम कैसे जो है अपने नबी का सामना करेंगे? अल्लाहु अकबर। अभी अल्लाह ताला की तरफ तो हम आए नहीं। अभी हम इमेजिन करें, हम अपने नबी को ये भी हम तसव्वुर नहीं कर पा रहे कि अगर हमारे सामने हमारे नबी आ जाएं
تو ہم ان کو منہ دکھانے کے قابل ہیں بھی کہ نہیں؟ ہمارے اعمال ویسے ہیں نا بھائیو، ہمارے اعمال ویسے ہیں. صحابہ کرام میں ہمیں پتہ ہے کیا فرق تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب ان کو گھر میں بند کر دیا گیا تھا نا، تو کچھ دن گزرے، ان پر کھانا بند کر دیا گیا، ان کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا. اس کے بعد کچھ اور دن گزرے، پانی بھی بند کر دیا. اس کی وجہ سے he had to fast all day، ان کو روزہ رکھنا پڑتا تھا. ظاہری بات ہے کھانا تو ہے نہیں. تو ایک رات کو وہ سوئے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے. تو کہتے ہیں اے عثمان، یا عثمان هل منعوک من الطعام، کیا تمہیں ان لوگوں نے کھانے سے بند کر دیا ہے؟ تمہیں کھانا نہیں ملتا؟ بلا یا رسول اللہ، نعم، انہوں نے کھانا بند کر دیا، کھانا نہیں دیتے مجھے. هل منعوک علی الماء، تجھے پانی بھی نہیں ملتا؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ. پھر آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کہتے ہیں کہ آج انت تفطر عندنا، فکر مت کرو اے عثمان، آج افطاری تم ہمارے ساتھ کرو گے. کیا مطلب ہے؟ You are going to leave this world today. لیکن فکر مت کرو، تمہاری افطاری ہم کریں گے، ہمارے پاس ہوگی. میں ہوں گا، ابو بکر ہوگے، عمر ہوں گے. What better company a person can get than that؟ اور آپ کو پتہ ہے جب when a believer dies, it's very much possible، جس طرح بندے نے اپنی زندگی گزاری ہوگی نا، تو اگر تو بندہ متقی ہے، محسن ہے، نیکی کرنے والا ہے، it is possible، I'm telling you، I'm not exaggerating، کہ اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم کریں. حضرت عثمان کو کیا تھا. ہماری وہاں تک سوچ ہی نہیں جاتی. آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ احادیث رکھوں گا. I'll start it off with one of the حدیث. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ اتی المقبرہ فقال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے. جنت البقیع کی بات ہو رہی، جہاں پہ مسلمان جو ہے ان کی سیمیٹری ہے، وہاں پہ قبرستان ہے. اور فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین، السلام علیکم اے ایمان والو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور ہم یقیناً انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرنے والے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا. کیا مطلب ہے بتائیے گا ذرا؟ کہ ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں، یہ نبی فرما رہے ہیں. اب آج بھی قبرستان جب بندہ جب گزرتا ہے تو یہ دعا سکھائے گی نا، السلام علی اہل دیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. اب یار سبحان اللہ، امیجن کریں بوائز، ہمارا دین کتنا زبردست ہے، ہماری ری پروگرامنگ کرتا ہے. امیجن کریں مجھے بہت زیادہ ارجنٹ کام ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں اپنے کالج کے لیے، اسکول کے لیے، کام کاج کے لیے، اور آل آف اے سڈن ایک گریو یارڈ آ گیا، اور لامحالہ میری زبان سے یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ نکل گئی ہے. اگر میرے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہونا اور میں سوچتے ہوئے پڑھوں، خدا کی قسم I'll rethink myself. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. میں جو مرضی کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے مجھے بڑا ارجنٹ کام ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ. اچھا دیکھیے the way this دعا has been taught to us، وَإِنَّا یقیناً ہم، انشاءاللہ بکم ہونا چاہیے تھا لاحقون، لیکن لاحقون جب آ گیا نا کہ اس کا مطلب ہی ہے یقیناً. اب اس سٹیٹمنٹ کے اندر 2 دفعہ یقیناً آیا ہے، آپ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. دس از واٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اور میں یقین کریں یہی میری کوشش ہی ہوتی ہے. آئی ایم ناٹ اے اسکالر مائی سیلف، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف نالج، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یار کم از کم یہ چیزیں جو ہے نا، ایٹ لیسٹ واٹ آئی نو، آپ کو بھی پتا ہونی چاہیے.
یار زندگی گزارنے کا مزہ تو آئے, خدا کی قسم مزہ تو آئے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ کنگلے ہیں, ہم لوگ فقیر ہیں. لیکن وہ لوگ وہ تھے جن کے پاس دنیاوی معاملات کی اگر بات کی جائے نا, they had nothing واللہ, لیکن ان کا جو جگر ہے نا, ان کا دل اتنا تھا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنا القلب, جو امیری ہے نا دل کی امیری ہوتی ہے. ایک بندہ بہت امیر بھی ہوتا ہے, اس کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے, لیکن دل اس کا ایسے ہوتا ہے, بند ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آپ جتنے مرضی امیر ترین شخص کا نام لیں, اس کے پاس اتنا مال ہے کہ میرے خیال سے ساری دنیا میں بھی بانٹ دیا جائے نا, غربت ختم ہو جائے. Then why is that guy waking up every next day and working? مجھے بتائیں آپ, ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس پیسہ اتنا ہو, ایک مثال کہتا ہوں, ٹھیک ہے, ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس ایک پورا پہاڑ سونے کا آ جائے نا, وہ دوسرے کی تمنا کرے گا, دو ہو تو تیسری کی تمنا کرے گا. اور آدم کا بیٹا جو ہے نا, مٹی کے سوا اس کا کوئی پیٹ نہیں بھر سکتا, قبر کی مٹی. تو the thing is that ہمیں بار بار ریمائنڈ کروایا جاتا ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ, یقیناً ہم ملاقات کرنے والے ہیں تمہارے ساتھ. آج بھی ہو سکتا ہے, سال بعد بھی ہو سکتا ہے, 20 سال بھی اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہونا ہے. And I'm telling you for the very fact, میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں کیا وہ وقت آنے والا نہیں ہے؟ جتنے لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہیں, ایک وقت آئے گا سب بندے انکلوڈنگ می مائی سیلف, ہم اس زمین کے نیچے ہوں گے.